نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دنیا میں دو قسم کے نظام رائج ہیں اور دو ہی قسم کے انسان یہاں رہتے ہیں۔ ایک کا کہنا ہے کہ چونکہ اللہ تعالی جل شانہ ہی کل کائنات کے مالک و خالق ہیں، لہذا اس کا بنایا ہوا قانون انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نافذ کرنا چاہیے۔ وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ کے حکم کی ذرا سی بھی حکم عدلی نافرمانی نہ ہو جائے، اور چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے بنائے ہوئے ان قوانین کی پاسداری بھی شریعت نے ضروری قرار دی ہے، جو مفاد عامہ کو ملحوظ رکھ کر بنائے گئے ہوں اور شریعت سے متصادم بھی نہ ہوں، تو وہ ان کی بھی دل سے پوری پابندی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کے انسان کا کہنا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لہذا جیسے چاہو زندگی گزارو، اپنی مرضی کا قانون ہونا چاہیے اور ہر چیز کا فارمولہ کھاؤ پیو استعمال کرو اور ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ ہر چیز ڈسپوزیبل ہونی چاہیے تاکہ کسی کام کی ذمہ داری نہ آنے پائے۔ جیسے جانور زندگی گزارتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اسی طرح انسان جیسے چاہے زندگی گزارے اور پھر مر جائے۔ سیکولر حضرات کی رائے ہے کہ عورت کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلے، وہ نوکری کرے، وہ اکیلی سفر کرے، وہ برقع کی قید سے آزاد ہو، وہ جیسا چاہے لباس پہنے، وہ اپنی پسند کی شادی کرے، خود مختاری کا اس کو حق حاصل ہونا چاہیے۔ جس طرح مرد کو پسند ناپسند کا اختیار ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے۔ عورت کو کسی بھی کام پر مجبور نہ کیا جائے۔ عورت کی حیثیت پارٹنر کی ہونی چاہیے۔ عورت پر کوئی معاشی، اخلاقی یا مذہبی پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ شرعی قوانین اور حکومت کے ایسے قوانین جو کہ شریعت سے متصادم نہ ہوں، دونوں ہی قوانین کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے طبقے کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پابندی عورت پر عائد کی ہے، اتنی پابندی تو عورت پر ہونی ہی چاہیے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے عورت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، گھر میں رہ کر گھر کا نظام چلانے کا حکم دیا ہے، مرد پر معاشی ذمہ داری ڈال کر عورت کو معاش کی فکر سے آزاد قرار دیا ہے، پاکیزگی اور شرم و حیا برقرار رکھنے کے لیے غیر محرم سے بات چیت اور میل جول سے سخت منع فرمایا ہے، بچوں کی نگہداشت کا حکم دیا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہذا اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دراصل عورت کو اگر اس کا حقیقی منصب اور اس کی فطری صلاحیتوں کے مناسب مقام دیا جائے تو معاشرے کی بڑی برائیاں اپنی موت آپ مر جائیں، لیکن کسی نے عورت کو اتنا تنگ ماحول فراہم کیا کہ اس کا دم ہی گھٹ گیا، تو کسی نے لباس سے بھی بے نیاز کر دیا، کسی نے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے عورت کو انتہائی شفاف طریقے سے استعمال کیا، تو کسی نے اپنے پالتو جانوروں سے بھی کم حیثیت دی۔ میرے سامنے اس وقت مختلف رپورٹس ہیں جو کہ خواتین پر ہونے والے مظالم سے متعلق ہیں۔ چند خبریں ریپ سے متعلق ہیں، ایک میں عورتوں کی اجتماعی آبروریزی کا ذکر ہے۔ ایک کربناک خط ہے جس نے مجھے اس موضوع پر بولنے پر مجبور کیا۔ خط میں لکھا ہے، میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں شروع ہی سے پردے کا اہتمام ہوتا تھا، بلکہ پورے گھر میں دینی اور شرعی ماحول تھا۔ 22 سال تک میری طرف کسی نے غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں مکمل سکون اور راحت کی زندگی گزار رہی تھی۔ بعد ازاں میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوگی جہاں روشن خیال اور مغرب زدہ ماحول تھا۔ چنانچہ میں بھی آہستہ آہستہ اس ڈسپوزیبل کلچر میں ڈلتی چلی گئی۔ پردہ میں نے چھوڑ دیا، نیم برنا لباس پہننا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم سفر بھی تبدیل کر لیا۔ اب میری عمر 35 سال ہے اور میں بے یار و مددگار ہوں اور ہر وقت پریشان ہی رہتی ہوں۔ دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود بے سکون ہوں، جبکہ اس سے قبل دنیاوی آسائشوں کے کم ہونے کے باوجود صرف دین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے مکمل سکون اور راحت میں تھی۔ میں اب دوبارہ پہلی والی زندگی کی طرف لوٹنے کا سوچتی ہوں، لیکن میرے حالات ایسے نہیں کہ میں لوٹ سکوں۔ بس میں اپنی مسلمان بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ شریعت کے مکمل احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اس میں ان کا تحفظ ہے، سکون و اطمینان ہے۔
وجود زن تصویر کائنات میں رنگ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ خلوص محبت سے گندہ ہوا عورت کا وجود خوشی و مسرت سے بھرپور بار آفرین زندگی کی ضمانت ہے۔ جہاں عورت مرد کی زندگی سنوارنے کا سبب بنتی ہے، وہیں گھریلو ماحول میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو واقعتاً عورت بنا لے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے جرائم کی شرح کم ہو جائے۔ حقوق نسواں کے علمبرداروں کو کون بتائے کہ عورت کی مظلومیت کے اسباب وہ نہیں ہیں جن کا ڈنڈورا تم پیٹتے ہو، اور جس کو تم عورت کی آزادی کہتے ہو، اس میں تو عورت کی عزت تار تار ہوتی ہے، حوث کا نشانہ بنتی ہے، اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہیں، ناانصافی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس کے چہرہ کا پردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ لباس ہی مختصر ہونا چاہیے، حالانکہ ان واقعات کا سبب اگر کسی مرد کی بے روی اور کمینگی بنی ہو تو بھی اس میں بڑی حد تک کار فرما عورت کی حرکات، سکنات اور اس کے وہ افعال ہوتے ہیں جو اس کی چال ڈال سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر عورت مکمل پردے میں ہو تو یہ ناخوشگوار واقعات پیش نہ آئیں۔ اسلام نے عورت کو گھر کا ماحول فراہم کر کے اس کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کا مقدس رشتہ فراہم کیا، جبکہ مغرب اور مغرب زدہ لوگوں نے گھر سے باہر نکال کر عورت کو بھی تباہ کیا اور اپنا خاندانی نظام بھی برباد کر ڈالا۔ آج مغرب پریشان ہے اور پھر عورت کو گھر تک محدود کرنے پر سوچ رہا ہے، کیونکہ عورت کو باہر نکالنے میں جتنے نقصانات ہو رہے ہیں ان کی تلافی ممکن نہیں۔ بس ایک ہی حل ہے کہ عورت کو اس کے فطری فریضے کی ادائیگی کے لیے گھر کی ملکہ بنا دیا جائے۔ اگر عورت کو مظلومیت سے نکالنا ہے تو پھر اس سے مکمل پردہ کروانا ہوگا، اس سے معاشرے کی غلیظ نظروں سے بچانا ہوگا، اس کی دینی تعلیم کا خوب اہتمام کرنا ہوگا، اسے معاش کی فکر سے آزاد کرنا ہوگا، اسے بازار، دکان، دفتر، انڈسٹری اور تجارت کے لیے بکاؤ مال بننے سے بچانا ہوگا۔ اگر یہ کام نہ کیے تو عورت کی عزت اسی طرح تار تار ہوتی رہے گی، وہ ظلم و جبر کی چکی میں اسی طرح پستی رہے گی، عورتوں کی سمگلنگ ہوتی رہے گی، خودکشیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، ان کے ساتھ ریپ ہوتے رہیں گے، وہ اجتماعی زیادتیوں کا شکار ہوتی رہے گی، وہ نفسیاتی مریض بنتی رہے گی، ان کو دفتر میں گھسیٹا جاتا رہے گا، نادان لڑکیاں دھوکے باز اور ہوس پرست مردوں کے ساتھ بھاگ کر عبرت ناک انجام تک پہنچتی رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔